نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري في كتاب الإيمان. حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معصوم اور عزیز بچوں اور پردہ نشین مایا بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل و آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. موضوع ہے استقبال رمضان، یعنی ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. ہمارے اور آپ کے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی استقبال ہم کیسے کرتے ہیں. ایسے ہی رمضان کے تعلق سے سوال ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے تو رمضان کے استقبال میں دو طرح کے لوگ ہمارے معاشرے اور سماج میں ملتے ہیں. ایک وہ لوگ جو رمضان کا استقبال خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے. ایک ایک دن گنتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں آج کیا تاریخ ہے، کتنے دن رمضان میں باقی ہے، بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو رمضان کے استقبال کو بوجھ سمجھتے ہیں، خوشی کا اظہار نہیں ہے. زبان پہ تو ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن دل میں ان کی پریشانی ہے، بوجھ سمجھتے ہیں، حیران و پریشان ہیں. پھر پردہ لگانا پڑے گا ہوٹل پہ، چائے کیسے پیوں گا، کھانا کیسے کھاؤں گا، خیری کھاتا ہوں، گٹکا کھاتا ہوں، اس کا کیا ہوگا، شراب اور جوئے کے اڈے پہ جاتا ہوں، کیا ہوگا. بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے استقبال رمضان اگر آپ خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں تب جا کر کے آپ کو رمضان کا فائدہ ملے گا. اگر آپ کے دل میں کچھ بھی
کراہیت ہے، ناخوشی ہے، بوجھ ہے استقبال کے تعلق سے، تو آپ کے روزے، آپ کی نماز، آپ کے قیام، آپ کے صیام، آپ کی ساری نیکیاں تمام برباد ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے استقبال رمضان کے تعلق سے پہلا نقطہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہم اپنے نیتوں کو خالص کر لیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نیتوں میں خلوص ہے، یعنی ہم اللہ کے لیے پورے رمضان میں جو کچھ نیکی کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کسی سے کچھ اور نہیں بدلا، صرف مجھے رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا ہے، رب کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے، رب کے لیے مجھے قیام کرنا ہے، رب کے لیے مجھے افطاری کرانا ہے، رب العالمین کے لیے مجھے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، رب العالمین کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ جتنی نیکی ہم رمضان میں کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور یاد رکھیے اس کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی حکم ہے اور امت محمدیہ کو بھی ہے۔ سورہ بینہ پڑھیے، 98 نمبر کی سورہ آیت نمبر 5 پڑھیے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے کہا میں نے حکم دیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے دین کے اندر اخلاص، یعنی دین کا کوئی بھی کام کریں گے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ قبول کرے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے، صحیح بخاری لکھنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری لکھتے وقت سب سے پہلی حدیث انہوں نے نیتوں کے تعلق سے ڈالی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور راوی بھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، کیونکہ اس دور میں یہ شہرت لوگوں میں چل رہی تھی، یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عمر روایت کو مانتے نہیں ہیں، وہ حدیث کے خلاف ہیں۔ اس طرح کے فتنے اس دور میں ہی جنم لے لیے تھے، جو منکرین حدیث ہے آج کی نہیں پیداوار ہے، اسی دور میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہو گئے تھے۔ کہا یہ مانتے نہیں، حدیث کی روایت پہ صرف قرآن لیتے ہیں۔ امام بخاری پہلی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا کے تردید کر دی، کہا دیکھو امام بخاری خود حدیث کے راوی ہیں، تم کہتے ہو حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امام بخاری نے کہا میں حدیث لکھنے جا رہا ہوں، اگر حدیث لکھنے کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بخاری کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ حدیث کے بہت بڑے استاد، تو گویا کہ میرا لکھنا بیکار ہو جائے گا۔ پہلی حدیث کو لے کر کے اپنی نیت کو خالص کیا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص مکے سے ہجرت کرتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے۔ کیوں ہجرت کیا؟ ام قیس نام کی ایک عورت تھی، اس عورت نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مکے سے مدینے چلے آئیں، آپ ہجرت کر کے آ جائیں گے تو میں شادی کر لوں گی۔ چنانچہ اس صحابی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، ہجرت کر کے نکل گئے، لوگ مہاجر کہنے لگے، رسول اللہ کی طرف بات پہنچی، رسول اللہ تک یہ معاملہ پہنچا، آپ نے کہا نہیں، یہ ہجرت نہیں کر کے آئے ہیں، یہ نکاح اور شادی کے لیے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، تو انہیں نکاح اور شادی کا فائدہ تو ملے گا، ایک بیوی تو ان کو ملے گی، لیکن ہجرت کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، نیت انسان دل سے کرتا ہے، زبان سے نہیں۔ رسول اللہ نے کوئی نیت زبان سے نہیں کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے زبان سے کوئی نیت نہیں کی۔ اور یاد رکھیں اگر آپ زبان سے نیت کرتے بھی ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے معنی ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا میں اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اللہ کے لیے زکات دے رہا ہوں، اور دل میں آپ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بہت اللہ دینے والا ہے، چرچا ہو،
آپ کے دل کی جو بات ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی، زبان کی بات ریکارڈ نہیں کی جائے گی۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تو اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے استقبال رمضان کے تعلق سے پہلا نقطہ اپنے ذہن میں بیٹھائیے کہ انشاءاللہ ہمیں جو کچھ رمضان میں کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ عظمت کا احساس کریں کہ گویا رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، ایک عظیم مہمان ہے، یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ باقی جو 11 مہینے ہیں وہ مہینے بھی ہیں، اللہ کے جانب سے ہیں، لیکن ایک مہینہ جو رمضان کا ہے یہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو بتایا ہی نہیں کسی کو۔ ایک رات اللہ اکبر، سورۃ القدر پڑھیے، سورۃ القدر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 آیتوں میں ایک رات کے تعلق سے رب العالمین نے کتنی عظیم بات کہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات اللہ نے کہا قرآن کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ معلوم ہے تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن میں جب یہ استفہامی انداز میں معاملہ ہوتا تو اللہ عظمت کو بتانا چاہتا ہے، عظمت بتانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی رات۔ یعنی اگر آپ مہینوں میں اسے ڈیوائیڈ کرو، 83 سال 4 مہینہ کوئی عبادت کرے، اور کوئی ایک رات جو 12 گھنٹے کی ہوتی ہے تقریباً، کبھی 13-14 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے، اس رات میں عبادت کر لے، وہ 83 سال 4 مہینے کے برابر عبادت اس کی مانی گئی ہے۔ حالانکہ حدیث میں شمار نہیں ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت، اس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اتنا عظیم مہینہ مجھے مل رہا، اتنا عظیم مہینہ۔ ترمذی کے اندر کتاب التعبیر الرؤیا، ابن ماجہ کے اندر کتاب التعبیر الرؤیا کی جو روایت ہے 3925 نمبر کی روایت، بڑی پیاری روایت ہے۔ رمضان کی عظمت دیکھیں، عظیم سمجھے ہم۔ جب کسی چیز کی عظمت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اس کی ہم قدر کرتے ہیں، جب عظمت نہیں بیٹھے گی تو قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کی عظمت کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہے، لمبی روایت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، رأیت فی المنام، میں سویا ہوں، خواب کے اندر دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ وہ دو جو ساتھی آئے تھے، اسلام میں ایک ساتھ قبول کیے تھے، ان میں ایک ساتھی جو محنتی تھا، جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے دنیا سے چلا گیا، وہ شخص بھی وہاں میرے پاس موجود ہے۔ جنت کے دروازے پہ میں ہوں، میں جنت کے دروازے پہ، وہ شخص بھی موجود، اور وہ شخص جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، لیکن 1 سال کے بعد اس کی موت ہوئی، اور مات علی فراشہ، طبعی موت ہوئی، اپنے بستر پہ مرا تھا، وہ بھی وہاں موجود، ہم تینوں موجود ہیں۔ خرج خارج من الجنہ، اتنے میں جنت کے دروازے سے جنت کا جو داروغہ ہے وہ نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس شخص کو مات علی فراشہ، جو اپنے بستر پر طبعی موت مرا تھا، آؤ میرے ساتھ جنت میں چلو، آؤ جنت میں لے کے جاتا ہے۔ خرج خارج من الجنہ، پھر داروغہ وہی نکلتا ہے، اور وہ شخص اس دشہدہ جسے شہادت کی موت ہوئی تھی، اس شہید کو لے کے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ داروں میں جنت نکلتا ہے اور کہتا ہے ارجع، اے طلحہ بن عبید اللہ آپ لوٹ جائیے، ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے میری نیند کھل گئی، صبح کے وقت میں نے لوگوں سے بیان کیا، لوگوں کو بتایا آج رات کو تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ سپنا دیکھا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوا، لوگوں کو بھی تعجب ہوا۔ ایک آدمی شہید، ایک آدمی 1 سال کے بعد نارمل موت سے موت ہوئی، اور شہید بعد میں جنت میں گیا، اور یہ شخص پہلے چلا گیا، ایسے کیسے ہو رہا ہے؟ صحابی تھے، خواب سچا تھا، رسول اللہ سے جا کے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب پر مہر لگا دی۔ یہ حدیث بن گئی، اگر رسول
اللہ کی مہر نہ ہوتی تو یہ حدیث نہیں ہوتی اور اس خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ کی مہر لگ گئی صحابی کے بات پہ، رسول اللہ تک بات پہنچی، کہا من ای ذالک تعجبون، میرے صحابہ تعجب کس بات میں کر رہے ہو؟ تعجب کی کون سی بات ہے یہ کون سی تعجب ہے کہ شہید بعد میں جنت میں گیا اور وہ شخص جو 1 سال کے بعد طبعی موت مرا وہ پہلے جنت میں گیا؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟ پھر آپ نے کہا ادرکا رمضان و صام کذا و کذا، جو 1 سال کے بعد جس کی موت ہوئی کیا رمضان کا روزہ نہیں پایا؟ رمضان پایا، اس کے روزے رکھے اور 1 سال میں تقریباً 1800 سجدے زیادہ اس نے کر لیے، تو کیا اس کا مقام نہیں ہے؟ کیا اس کا مقام نہیں ہے؟ پھر آپ نے کہا فلما بینہما عبد ما بین السماء والارض، میرے صحابہ رمضان پانے کی وجہ سے 1800 سجدہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، رمضان کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، جو ہم پہلے رمضان کر رہے تھے رمضان سے پہلے تبھی رمضان میں وہی چل رہا، جیسے پہلے تھے ابھی ویسے نہیں۔ اس کا استقبال اس انداز سے کریں کہ انشاءاللہ یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں عظیم مہینے کو ہمیں گنوانا نہیں ہے، ایک منٹ ایک سیکنڈ اس کا فائدہ ہمیں لینا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ آئیے، تیسرا نقطہ آئیے، اپنے دل اور زبان دونوں کو درست کرنا ہے۔ استقبال، زبان کو اور دل کو دونوں کو درست کر کے ہمیں اس رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دل کو ہم درست کریں، اپنے دل کو صحیح کریں۔ اگر ہمارے دل میں کجی ہے، دل میں ہمارے منافقت ہے، دل میں ہمارے فتنہ اور فساد ہے، دل میں ہمارے کینہ اور بغض ہے، ایسے دل کو رمضان سے پہلے صاف کر لیں۔ اور اس کی صفائی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوگی۔ آپ کہیں کہ مول صاحب نے کہا ہے دل صاف کرنا ہے، صبح میں بہت بڑے ہاسپٹل میں ناگور کے چلا جاؤں گا، ڈاکٹر کو کہوں گا رمضان سے پہلے میرا پورا دل صاف کر دے، صاف کر کے آ جاؤں گا۔ دل کی صفائی یہاں، دل میں جو بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری حسد، کینہ، بغض، نفاق، یہ بیماری ہے، روحانی علاج اس کا ہے، ڈاکٹری علاج نہیں ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اللہ نے کہا قلب سلیم کے ساتھ جو آئے گا اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سورۃ الشورى 26 نمبر کی سورہ ہے، 88 89 88 اور 89 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا یہ مال یا اولاد جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے فائدہ نہیں دے گی تمہیں، قیامت کے دن کیا فائدے والی چیز ہے؟ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ شرک سے آپ کا دل پاک ہو، بدعات سے آپ کا دل پاک ہو، آپ کے دل میں حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دل میں نہ ہو۔ آپ اپنے دل کو بالکل پاک کر لیجئے، یہ قلب سلیم ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان 52 نمبر کی جو حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، انسان کے جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست تو پوری باڈی درست، پورا جسم صحیح سلامت، اور اگر یہ خراب تو پوری باڈی خراب، پورا جسم خراب۔ پھر آپ نے خود ہی کہا الا وهي القلب، خبردار وہ دل ہے، کوئی اور نہیں، وہ دل ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کو رمضان سے پہلے پاک کر لیں۔ اگر ماں باپ کا دل دکھائے ہیں تو جائیں ماں باپ سے معافی مانگ لیں، غلطی ہوئی معافی مانگ لیں۔ آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے۔ بیوی نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے، بیوی اپنے شوہر سے معافی مانگ لے۔ آپ نے اپنے پڑوسی کا دل دکھایا ہے، آپ معافی مانگ لیں۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے کوئی معاملہ ایسا کیا ہے آپ کو لگتا ہے غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، آپ جا کر کے صلح صفائی کر لیں، یہی آپ کے حق میں خیر ہے۔ اس طرح استقبال کریں گے تو آپ کی نیکیاں قبول ہوں گی، آپ کے روزے قبول ہوں گے، آپ کی ساری نیکیاں رب العالمین اس کا بہترین سے بہترین بتا دے گا۔ اور یاد رکھیے دل پاک نہیں ہے، دل آپ کا غلیظ اور گندا ہے، شرک اور بدعات آپ کے دل میں ہے، کینہ، کپٹ، حسد ہے، آپ کی ساری نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگی وہ نیکی۔
لیے دل کی صفائی کر لیں، زبان کو بھی صاف کر لیں، دل کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی صاف کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ قاف 50 نمبر کی اس کر رہے ہیں، تو زبان سے ہم بہت سوچ کے بولیں، بہت سمجھ کے بولیں، اچھی بات بولیں، غلط بات نہ بولیں۔ زبان سے ہم کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی 6474 نمبر کی 78 نمبر کی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک جملے کلمے کے تعلق سے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات۔ انسان ایک بات بولتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے، ایک سینٹنس بولتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کا بولتا ہے، یعنی اچھی بولتا ہے، اچھی بات بولتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہے، لا يلقي لها بالا، لیکن بولتے وقت پرواہ نہیں کرتا ہے، اور زیادہ سوچتا نہیں کہ میں نے بہت اچھی بات بول دی، لیکن ہاں اللہ راضی ہو وہی سوچ سمجھ کے بولتا ہے، ایسی بات بولتا ہے لیکن اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے۔ یرفع اللہ بها درجات، لیکن اللہ اس جملے کی، اس کلمے کی اتنی قدر کرتا ہے، اس بندے یا بندی کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے، بولنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ان کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ اس کے بالمقابل انسان اللہ کی ناراضگی کا بول بولتا ہے۔ کیا اللہ کی ناراضگی کا؟ اب کسی کو گالی دے دے، کسی پہ تہمت لگا دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، چیخنا چلانا کسی پر، یہ برے الفاظ ہیں، اللہ کی ناراضگی کے الفاظ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کر کے بول دیا، اس طرح انداز آپ نے اختیار کر لیا، حالانکہ آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تکیہ کلام آپ نے بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تکیہ